اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا ونورنا ونور عرشنا ونور فرشنا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد المصطفى وعلى آلہ وأولادہ والصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد ولعن اللہ علی عشما اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم ومنکر عظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغیبتهم وحرمتهم وشجاعتهم وشہادتهم وولایتهم اجمعین. اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن آدم اجمعین من الاولین والآخرین. دل کی عطا گرائیوں سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں شعبان المعظم کی آج کی اس پرمسرت عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور چینل ولایت علی 313 کی طرف سے تمام سادات و مومنین کی طرف سے رسول خدا سید الانبیاء ختمی المرتبت آقائے دو جہاں سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جلیلۃ القدر میں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، بالخصوص جناب سیدہ کی بارگاہ میں، سید الشہداء حضرت امام علی مقام سیدنا و مولانا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ جلیلۃ القدر میں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جلیلۃ القدر بارگاہ میں آمد ہم شکل پیغمبر، آمد شبیہ اعظم، شبیہ رسول اعظم، آمد ابن الحسین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، آمد شہزادہ علی الاکبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی خوشیوں کا صدقہ مالک پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو خوشیاں عطا فرمائے، اور اس گھر کے حقیقی وارث امام زمن وارث پنجتن قرآن ناطق آیت اللہ حجت اللہ بقیت اللہ لسان اللہ امر اللہ حقیقی حجت الاسلام والمسلمین آیت العظمی رہبر معظم ثانی حیدر مثل محمد سرکار حضرت قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں مالک تعجیل فرمائیں، اور مولا کا جلد ظہور ہو، اور یہ شعبان المعظم کی جتنی بھی خوشیاں اور جتنی بھی عیدیں ہیں یہ ہم اپنے وقت کے امام کے قدموں میں بیٹھ کے منائیں. یہ سبحان ہماری اللہ دعا ہے. سبحان اللہ آج کائنات کی آمین. عیدوں میں سے، تمام عیدوں میں سے ایک حسین عید ہے، کیونکہ آج حسن کے پروردگار کی آمد ہے. آج حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین کی آمد. حسین کا حسین، حسین ابن علی کے لخت جگر، سرکار حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی خوشیوں کو چار چاند لگانے والی ہستی، ہم شکل پیغمبر
نماز شب میں حسین ابن علی علیہ السلام کی دعا کا اثر اور فراق مصطفیٰ میں اپنے نانا جان کی محبت میں، الفت میں، چاہت میں بہائے ہوئے آنسوؤں کی قبولیت کا نام ہے شہزادہ علی الاکبر۔ سبحان اللہ قبلہ۔ آج شعبان المعظم کی جو عیدیں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، جس کی ابتدا ثانیہ سیدہ حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی اس دنیا پہ پاک آمد کے ساتھ جس شعبان کی ابتدا ہوئی، اور پھر اس ماہ شعبان کے اندر حسین ابن علی علیہ السلام کی آمد، اور پھر اس شعبان کی 4 تاریخ کو 4 چاند لگ گئے کہ جب ثانی حیدر کرار بن کے ام البنین کی گود میں حضرت عباس تشریف لیا، اور پھر شہزادہ حضرت امام حسن جناب حضرت قاسم علیہ السلام کی آمد، اور پھر آج کی یہ خوشی جو کہ شہزادہ امام حسین علیہ السلام میرے مولا کے وہ شہزادے جو علی اکبر کے نام سے مشہور ہوئے اور دنیا انہیں علی اکبر کے نام سے جانتی ہے، اس شہزادے کی آمد نے شعبان کی خوشیوں کو مزید دوبالا کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ لوگوں کے گوش گزار سید الانبیاء علیہ السلام کا یہ فرمان کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان اقدس سے یہ ارشاد فرمایا کہ شعبان لی کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ میں اپنے ناظرین و سامعین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس امر کی جانب کہ نہ شعبان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، نہ شعبان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور نہ ہی شعبان کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مکمل نازل ہوا ہے، اور نہ ہی ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رسول کا کوئی سلبی بیٹا دنیا میں آتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن ہمیں یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان نظر آتا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو سوچنا پڑے گا کہ اس مہینے کو رسول نے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے قرار دیا کہ رسول فرما چکے تھے الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کیونکہ اسی ماہ مقدس کے اندر علی اکبر علیہ السلام شکل مصطفیٰ کا خزانہ لے کر، عزت مصطفیٰ کا خزانہ لے کر، شرافت مصطفیٰ کا نشان خزانہ لے کر، شبیہ محمد مصطفیٰ بن کے حسین منی و انا من الحسین کی حدیث کے تحت و انا من الحسین کی تکمیل کے لیے حسین کا بیٹا علی اکبر دنیا میں تشریف لائے، تو رسول کو یہ کہنا پڑ گیا کہ شعبان مجھ محمد کا مہینہ۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ ہی نہیں ہے، صرف یہ یاد رکھیے گا شبیہ العظم ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علی اکبر کے پاس صرف مصطفیٰ والا چہرہ ہے۔ میں آج اس لائیو جشن کے ذریعے اپنے سننے اور دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ان کے ایمان و عقیدے کی تازگی کے لیے یہ بتانا واجب سمجھتا ہوں کہ مت یہ سمجھیے گا کہ حسین کے بیٹے علی اکبر کے پاس صرف مصطفیٰ کی صورت ہے، ہرگز نہیں۔ صرف مصطفیٰ کی صورت کو علی اکبر نہیں کہتے۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کی صورت کو صرف علی اکبر نہیں کہتے۔ علی اکبر کسے کہتے؟ زینب کبریٰ کی تربیت، عباس سے علمدار کی جرت و بہادری، حسین علیہ السلام کا خون، حسن مجتبیٰ کی سخاوت،
علی المرتضی کا نام اور جناب سیدہ کی ظاہری 18 سالہ عمر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اور حسن اور اللہ کی کبریائی اگر مکمل ہو جائے تو پھر حسین کا بیٹا علی اکبر بنے، پھر علی اکبر حسین ابن علی علیہ السلام کا بیٹا علی اکبر ظاہر ہوتا ہے کہ جب تربیت زینب کبریٰ کی ہو، جرت و بہادری عباس علمدار کی ہو، اور خون حسین کا ہو، اور سخاوت امام حسن کی ہو، نام مرتضی کا ہو، اور ظاہری عمر سیدہ کی ہو، اور حسن و جمال مصطفیٰ کا ہو، اور کبریائی خدا کی ہو، تو پھر جو مجسم ہستی سامنے نظر آتی ہے اس کو حسین کا لخت جگر علی الاکبر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ۔ سرکار حضرت علی اکبر علیہ السلام کا جو ظاہری ظہور ہے وہ سن 42 ہجری 11 شعبان المعظم کتابوں کے اندر درج کیا گیا ہے۔ دیگر احباب نے بھی مولا کے ظہور کی تاریخیں درج کی ہیں، لیکن سب سے معتبر تاریخ سن 42 ہجری اور 11 شعبان المعظم کو حسین ابن علی کی گود میں ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ بن کے نزول ہے حسین کے علی اکبر کا۔ اللہم صلی اللہ محمد صلی علی محمد و آل جی قبلہ جی ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سارا خاندان، یہ ابو طالب علیہ السلام کی یہ طاہر و مطہر حویلی، اور اس حویلی کے اندر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی گود اور ان گودوں میں آنے والی جتنی بھی اولاد پاک ہیں وہ سارے ہی حسین ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ علی اکبر اس گھر میں جو تشریف لائے ہیں تو شاید ان کا حسن جو تھا وہ صرف انہی کا حسن تھا۔ یاد رکھیے گا حسن مولا کی اولاد بھی حسین ہے، امام حسین علیہ السلام کی ساری اولاد حسین ہے۔ اور یہ لطف والی بات ناظرین و سامعین اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جب حسنین کریمین کے نام نامی اس میں گرامی پہ اگر آپ غور کریں تو مولا علی علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے، رسول خدا کے بڑے بیٹے، اور ہمارے دوسرے امام جن کا نام نامی اس میں گرامی جو تلاوت ہم کرتے ہیں وہ ہے حسن، اور جو دوسرے ہمارے تیسرے امام ہیں حضرت امام ابو عبداللہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ تو اگر ان دونوں شہزادوں کے ناموں کو لکھا جائے تو حسن کے اوپر زبر آتی ہے اور حسین کے اوپر پیش آتی ہے، یعنی جب حسن لکھا جائے گا تو اوپر زبر آئے گی، اور جب حسین لکھا جائے گا تو ناظرین اوپر پیش آئے گی۔ یہ نقطہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سماعت کیجیے گا کہ حسن پہ زبر ہے اور حسین پہ پیش ہے، اور اگر حسن کی زبر کو ہٹا کر حسین کی پیش کو ہٹا کر تبدیل کر دیا جائے، یعنی حسن کی زبر حسین پہ آئے اور حسین کی پیش حسن پہ آئے، تو پھر سامنے نتیجہ کیا آتا ہے؟ حسین کی پیش اگر حسن پہ آئے تو حسن بنتا ہے، اور حسن کی زبر اگر حسین پہ آئے تو حسین بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن کی زبر سے حسین حسین بن جاتے ہیں، اور حسین کی پیش سے حسن حسن بن جاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کی پیش اور زبر کا بھی تبادلہ کر دیا جائے تو ناموں کے اندر کسی قسم کی ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آتی، بلکہ نام اور بہتر طریقے سے اجاگر ہو کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یعنی حسن کی زبر نے حسین کو حسین بنا دیا، اور حسین کی پیش نے حسن کو حسن بنا دیا، تو حسن بھی اس گھر کا ہے اور حسین بھی اس گھر کے ہیں۔
اللہ کی پوری کائنات کے اندر سوائے ایک صحن ابو طالب کے نہ آپ کو کہیں سے حسن ملے گا، نہ حسین ملے گا، اور نہ ہی حسن ملے گا اور نہ ہی حسین ملے گا۔ نعرہ حیدری یا یا علی 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 مولا علی مولا۔ جی قبلہ جی، یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حسن بھی آپ کو ابو طالب کے صحن سے ملے گا، حسین بھی آپ کو ابو طالب کے صحن سے ملیں گے، اور حسن بھی اور حسین بھی آپ کو سرکار حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحن اقدس سے ملیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن مبارک تھا کہ دونوں شہزادے اتنے حسین تھے، کیونکہ سرزمین عرب کی میں بات نہیں کر رہا بلکہ سرزمین عجم، اور صرف سرزمین عرب و عجم کی بات نہیں میں کر رہا، میں صرف اس خطہ زمین کی بات نہیں کر رہا، میں پوری اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ جتنا حسن اس خاندان میں تھا اور جتنا حسن اس خاندان کے صدقے تقسیم ہوا، کائنات میں کوئی اور خاندان اتنا حسین نہیں تھا۔ پوری کائنات کے اندر خاندان بنو ہاشم اور بالخصوص نسل حضرت عبد المطلب کی حسن کے چرچے تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے جو دوسرے علاقوں کے لوگ مکے کے طواف کے لیے آیا کرتے تھے، حجاز کا سفر کرتے تھے، چاہے ان کا مقصد تجارت تھا، چاہے ان کا مقصد بیت اللہ کی زیارت تھی، چاہے ان کا مقصد اپنا کوئی ذاتی کام تھا، وہ لوگ جب مکہ کے اندر عبد المطلب کی نسل سے کسی بھی جوان کو دیکھتے تو پھر وہ آنکھ جھپک نہ پاتے تھے، وہ دانتوں میں انگلیاں لے کے سوچتے تھے کہ اللہ نے اس خاندان کو اتنا حسن کیسے عطا کر دیا۔ اللہم صلی صلی اللہ اللہ محمد وآل محمد۔ جی قبلہ جی، ماشاء اللہ۔ میں آج بڑی تفصیل کے ساتھ ہم شکل پیغمبر کا ذکر اقدس کرنا چاہتا ہوں۔ کما حق ہوں تو شہزادہ علی اکبر نہ کوئی پڑھا ہے اور نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حسین کی علی اکبر کا مکمل تذکرہ پڑھنے اور سننے کے لیے یاد رکھنا، حسین ابن علی کی علی اکبر کو کما حق ہوں وہی پڑھ سکتا ہے جو نرجس کا لال ہو، ہاں کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ۔ اللہم وہی صلی پڑھیں اللہ گے جب محمد امام والی۔ زمانہ تشریف لائیں گے، اور پھر وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ پھر بتائیں گے کہ اکبر کسے کہتے ہیں، پھر وہ صرف بتائیں گے ہی نہیں۔ میں آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ آپ سے، سادات سے، دیکھنے اور سننے والے تمام مومنین سے دعا لینے کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے 12ویں امام تشریف لائیں گے تو پھر وہ صرف بتائیں گے نہیں کہ اکبر کسے کہتے ہیں، بلکہ وہ زمانے کو دکھائیں گے کہ اکبر کسے کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ یاد رکھیے گا، جتنے احباب اس وقت جشن کو سماعت کر رہے ہیں، میں حسین ابن علی کے اس حسین بیٹے کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس کو حسین بھی حسین کہتے ہیں۔ کون؟ علی اکبر۔ جس کو حسین بھی حسین کہے وہ علی اکبر۔ اللہ کرے یہ جملہ میرے لیے باعث دعا بنے کہ کمرے بنی ہاشم جسے اشم سے ہاشم کہہ کے پکارے اسے علی اکبر کہتے، جسے کمرے بنی ہاشم جس کے حسن کو داد دے اور اسے وشم سے وہا کہہ کے پکارے، اس کے ساتھ تشبیہ دے، اسے علی اکبر کہتے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ شبیہ مصطفیٰ کا جو ٹائٹل اور یہ جو لقب ہے، یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں، یہ بہت بڑا لقب ہے۔ تھوڑی سی گفتگو لفظ شبیہ مصطفیٰ اور شبیہ پیغمبر اور ہم شکل پیغمبر پہ سماعت فرما لیجئے تاکہ جشن پایہ تکمیل تک جا سکے۔
آدم سے لے کر عیسیٰ تک تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں میں سے بھی کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ ہم شکل پیغمبر، ہم شکل محمد مصطفیٰ ہو۔ اللہ نے انبیاء کو لاتعداد معجزے دیے، اللہ نے انبیاء کو لاتعداد حسن سے نوازا، لیکن نبیوں میں بڑا چرچا ہے حسن یوسف کا، لیکن یہ اعزاز، یہ ٹائٹل، یہ شرف، یہ بزرگی تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حصے میں بھی نہیں آئی۔ یہ کائنات میں صرف خاصہ ہے حسین کے بیٹے کا کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی کوئی ہم شکل محمد نہیں، اور ابو طالب کے صحن میں کما حق ہم شکل محمد کا ٹائٹل لیے حسین کا علی اکبر ہمیں نظر آ۔ سبحان اللہ قبلہ، یاد رکھیے گا کہ یہ کسی 12 اماموں میں سے بھی ظاہری طور پر، ظاہری بھی لفظ بڑے قیمتی ہیں، کوشش کیجئے گا کہ کوئی اس پہ اعتراض بھی نہ کر سکے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں میں سے، رسولوں میں سے تو کجا 12 اماموں میں سے بھی کسی کو یہ ٹائٹل اور کسی کو یہ شرف کما حق کا حاصل نہیں ہو سکا کہ محمد ہو، وہ مکمل یہ اعزاز رکھتی ہو۔ 12 اماموں میں سے کوئی امام مکمل یہ اعزاز رکھتا ہو کہ انہیں کہا جائے کہ یہ ہم شکل پیغمبر ہیں۔ میں اپنے سننے والوں کو یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں، امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء، یہ دونوں شہزادے مل کر جب چلتے تھے تو تب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آل محمد کے جتنے غلام ہوتے تھے وہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں لگا کے کہتے تھے کہ آج ہم نے دونوں شہزادوں کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے تو آج محمد مصطفیٰ کی تصویر مکمل نظر آ رہی ہے۔ یعنی امام حسن اور امام حسین جب دونوں شہزادے اکٹھے ہوں تو ظاہری طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شہزادوں کا حسن و جمال تصویر محمد بن کے سامنے آتا تھا، لیکن جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے، لیکن کیا کہنے حسین کے علی اکبر کے، جہاں 2 امام اکٹھے ہوں تو تصویر محمد بنتی تھی، وہاں پر اکیلا علی اکبر جب مدینے میں باہر تشریف لاتے تھے تو بندے کہتے تھے کہ وہ 2 امام مل کے محمد کی تصویر بناتے ہیں، یہاں حسین کا بیٹا علی اکبر بذات خود سراپا محمد بن کے ہمارے سامنے آ گئے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی قبلہ جی، ماشاءاللہ بہت خوب۔ یعنی چشم فلک نے، مدینے کے لوگوں نے یہ نظارہ تصویر محمد مصطفیٰ کا نظارہ، یعنی رسول خدا کے حسن و جمال کا نظارہ کائنات نے تب کیا جب حسن و حسین اکٹھے ہوتے تھے، لیکن جب شہزادہ علی اکبر تشریف لے آئے تو پھر دنیا حسن و حسین کو دیکھ کر، دنیا امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کی چال ڈھال، لباس، چہرہ، ابرو، ریش مبارک، زلف مبارک دیکھ کر تو کہتی تھی کہ یہ حسن مجتبی اور حسین سید الشہداء تصویر محمد بن کے مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا 42 شعبان کے بعد جب حسین ابن علی کلال علی اکبر آ گئے تو پھر جب علی اکبر نے مدینے کی گلیوں میں چلنا شروع کیا اور مسجد نبوی میں تشریف لانا شروع کیا تو پھر مدینے کے لوگ کہتے تھے وہاں محمد کو دیکھنے کے لیے دونوں کو ملانا پڑتا ہے، لیکن حسین تیرے اکبر کے کیا کہنے، اکیلے علی اکبر کو دیکھیں تو ہمیں محمد کی تصویر نظر آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج آل محمد ولعن آداہم اجمعین من الاولین والآخرین۔ یعنی مکمل تصویر محمد کا نظارہ اگر کسی شخصیت میں نظر آیا
تو اس کو حسین کا علی اکبر ہے. شبی رسول خدا کی حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. میں اپنے سننے والوں کو یہاں پہ ایک لطیف نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں. لائیو جشن جو پڑھا جاتا ہے عوام الناس میں، پبلک میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو آگے سے داد و تحسین کا آنا اور آگے سے یا علی کی صداؤں کا آنا وہ خطیب ذاکر پڑھنے والے مقرر کے لیے آکسیجن کا کام رکھتا ہے. لیکن جو لائیو جشن پڑھا جاتا ہے اس کے اندر ایسی گفتگو کا بغیر داد کے پڑھنا اور بغیر داد و تحسین کے ایسے جملوں کا پڑھنا فقط اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو حق کا بھی پتہ چلے اور آگے سے دعا بھی سمیٹی جائے. میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو یہاں عقیدے کا جملہ بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، نبی رحمت نور مجسم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ، یاد رکھیے گا امام حسن بھی شبیہ مصطفیٰ ہے، امام حسین بھی شبیہ مصطفیٰ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یاد رکھیے گا امام زین العابدین بھی شبیہ محمد مصطفیٰ ہے، امام محمد باقر بھی شبیہ المصطفیٰ ہے. 12 کے 12 امام علی المرتضیٰ بھی شبیہ مصطفیٰ ہے. 12 کے 12 امام جو ہیں یہ محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہیں. اور بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد کے تحت یہ سارا گھر محمدیت پر فائز ہے اور یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے علی ہیں. 12 امام بھی شبیہ محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن 12 اماموں کی شباہت میں اور علی اکبر کی شباہت میں یہ فرق ہے کہ 12 امام شبیہ محمد مصطفیٰ ہیں اور حضرت علی الاکبر شبیہ اعظم محمد مصطفیٰ. کیونکہ شہزادہ علی اکبر صرف شبیہ مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ شبیہ اعظم ہے، اور شبیہ میں اور شبیہ اعظم میں فرق ہے. یاد رکھیے گا میرے آقا و مولا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بقول حضرت سید الشہداء، کیونکہ جو کلام الامام امام الکلام کربلا معلی 61 ہجری یوم عاشور 10 محرم جمعے کا دن اور شہزادہ علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے جو الفاظ امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہوئے وہ نعت محمد مصطفیٰ بھی ہے اور قصیدہ علی اکبر بھی ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ گواہ ہے نا میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں بھی اور خلق میں بھی تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی مکمل شبیہ ہے. شہزادہ علی اکبر صرف اخلاق میں مصطفیٰ کی شبیہ نہیں ہے، ہاں پوری شبیہ مصطفیٰ، شبیہ اعظم ہے حضرت شہزادہ علی الاکبر، پوری شبیہ اعظم. اور ناظرین و سامعین یہاں پر میں اس اعتراض کا بھی جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ بندے ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اور کہتے رہیں گے کہ یہ شیعہ شبیہیں بڑی بناتے، انہیں جب دیکھو کبھی علم کی شبیہ، انہیں جب دیکھو کبھی ذوالجلال کی شبیہ، کبھی دیکھو حضرت عباس علیہ السلام کے گھوڑے اشل کی شبیہ، کبھی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے گھوڑے عقاب کی شبیہ، کبھی یہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کا نقشہ بنا کے اس کی شبیہ بنا کے نکالتے ہیں، سید الشہداء کے قبر کی شبیہ بنا لیتے ہیں، روضہ امام حسین کی شبیہ بنا لیتے ہیں. یہ شیعہ تو شبیہیں بڑی بناتے ہیں. ان جاہلوں کو کیا پتا؟ یہی تو نقصان ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا. اگر تم نے اہل بیت کو چھوڑا ہوتا تمہیں پتا ہوتا کہ شعبان تو ہے ہی شبیہوں کا مہینہ، اس کی پہلی تاریخ کو ثانیہ زہرا شبیہ سیدہ بن کے تشریف لائیں،
اس کی 3 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ بن کے تشریف لائے. اس کی 4 شعبان کو حضرت عباس علمدار شبیہ حیدر کرار بن کے تشریف لائے. پھر جناب حضرت قاسم امام حسن کی شبیہ بن کے تشریف لائے. پھر علی اکبر علیہ السلام مصطفیٰ کی شبیہ بن کے تشریف لائے. یہ شیعوں نے تو انہیں شبیہ نہیں بنایا. شبیہ بنانا اللہ کا کام ہے. شبیہ بنانا اللہ کی سنت ہے. سب سے پہلے شبیہ اللہ نے بنائی. جو منکر اہل بیت شبیہ کا منکر ہے، میں اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، شبیہوں کی مخالفت چھوڑ دو، یا پھر اگر شبیہوں کی مخالفت کرنی ہے تو پھر مسجد میں جانا چھوڑ دو. اس لیے کہ مسجد خود شبیہ ہے. کس کی؟ بیت اللہ کی. بیت اللہ شبیہ ہے بیت المعمور کی. یہ جو مسجد میں آپ جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہ مسجد شبیہ ہے. کس کی شبیہ ہے؟ بیت اللہ کی شبیہ ہے. اور بیت اللہ شبیہ ہے بیت المعمور کی. شبیہ اللہ نے بنائی. اللہ شبیہ بنواتا بھی ہے اور خود شبیہ بناتا بھی ہے. شبیہ بنوانا بھی اللہ کی سنت ہے، شبیہ بنانا بھی اللہ کی سنت ہے. اللہ نے بیت المعمور کے بالکل پیچھے فرشتوں سے اور حضرت آدم سے پہلی شبیہ بنائی جسے بیت اللہ کہا جاتا. سوچنے والی بات ہے. اگر شبیہ بنانے والے مجرم ہیں تو پھر حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو تھا جو اللہ نے شبیہ بنوائی. اب میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ صرف شبیہ بنواتا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ خود بھی شبیہ بناتا ہے. اللہ نے جب یہودی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے لگے تو یہودیوں نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کے لیے کمرے میں داخل کیا اور اسے کہا کہ جا عیسیٰ روح اللہ کو صلیب پہ چڑھا دے اور یہ کیل ہے اور یہ جا کے ٹھوک دے. لیکن جب وہ بندہ اندر پہنچا تو اللہ نے اس بندے کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا. اور خود قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. وہ بندہ باہر نکلا، یہودیوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ ہم تجھے نہیں جانے دیں گے، اے عیسیٰ ہم تجھے سولی پہ چڑھائیں گے. وہ بندہ روتا رہا، ان سے کہتا رہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں. لیکن چال ڈھال، کپڑے، چہرہ، آنکھیں، ناک، کان، زبان، گفتگو، لہجہ، اللہ نے سب کچھ عیسیٰ نبی جیسا بنا دیا اور وہ عیسیٰ کی جگہ سولی پہ چڑھ گیا. اب اللہ نے بنائی ہے عیسیٰ کی شبیہ. یہاں پہ میں اپنے سننے والوں کو ایک شبیہ اور یاد کروا دیتا ہوں. یہ شبیہ عیسیٰ کی اللہ نے بنائی، ایک شبیہ اللہ نے اور بنائی. اب وہ شبیہ کیا ہے؟ سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. شب ہجرت اللہ نے علی کو محمد کی شبیہ بنا دی اور محمد کو علی کی شبیہ بنا دی. یعنی شب ہجرت جناب علی المرتضیٰ محمد مصطفیٰ کی شبیہ بن کے بستر رسول پہ آ گئے اور بستر رسول سے رسول اٹھ کر علی کی شبیہ بن کر کافروں اور مشرکوں کے درمیان سے گزر گئے کہ گزرنے والوں کو محمد مصطفیٰ نظر نہیں آئے، علی نظر آئے. یہ شبیہ بھی اللہ نے بنائی. اور پھر حضرت عباس کو بھی شبیہ حیدر کرار بنا کر اللہ نے نازل کیا، اللہ نے بھیجا ام البنین علیہ السلام کی گود میں. یہ شبیہ بھی اللہ نے بنائی. اب شبیہ آپ لوگ جو شیعہ نے حیدر کرار ہیں، محبان اہل بیت ہیں، عزادار ہیں، ماتمی ہیں، زنجیر زن ہیں، وہ بھی شبیہ بناتے ہیں. اور ہر شبیہ بنانے والے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میں شبیہ بناؤں وہ شبیہ ہو بہو ویسی بنے جیسی اصل ہے.
یعنی شبیہ مطابق اصل ہوتی ہے، شبیہ مطابق اصل ہوتی ہے، اور بنانے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ حد الامکان اس میں کوئی کمی نہ رہے، کیونکہ جس نے شبیہ کو دیکھنا ہے اس نے شاید اصل نہ دیکھی ہو۔ جیسا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ امام حسین علیہ السلام کے حرم اقدس کی شبیہ بناتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں روضہ حسین کی شبیہ، ذریعے حسین کی شبیہ اس رنگ میں بناؤں کہ جب کوئی بندہ اصل دیکھے تو اس کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ میں نے تو شبیہ میں یہ دیکھا تھا اور اصل میں یہ ہے۔ یعنی شبیہ جو ہے وہ اصل تک لے کے چلتی ہے۔ شبیہ کو بنانے والا کوشش کرتا ہے کہ شبیہ ایسی بنائی جائے کہ جب اصل کو دیکھا جائے تو میری بنائی ہوئی شبیہ کے اندر کوئی بندہ نقص نہ نکالے، کیونکہ جس نے نقل میں نقص نکالا، جس نے شبیہ میں نقص نکالا تو اس نے اصل میں نقص نکالنا ہے۔ اور جب ہمارے جیسا کم پڑا ہوگا، ہمارے جیسا ان پڑھ شبیہ بناتے ہوئے اتنی احتیاط کرتا ہو کہ وہ شبیہ ایسی بناتا ہے کہ وہ اصل سے جدا نہ ہو، بامطابق اصل ہو، تو جو خلاق کائنات ہے اس نے حسین کے بیٹے کو محمد کی شبیہ بنایا ہوگا تو کوئی نقص چھوڑا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ چاہتا یہ تھا کہ دنیا کے سامنے سے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی تصویر اوجھل ہو گئی ہے، میں حسین کے گھر میں علی اکبر کو بھیج کر لوگوں کو محمد کی شبیہ دکھا دوں، تاکہ بروز محشر جب دنیا محمد مصطفیٰ کو دیکھے تو وہ شبیہ کو بھی یاد رکھے اور حسین کے نانا محمد مصطفیٰ کو بھی یاد رکھے۔ ارے حیدر یا علی 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 مولا، کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ۔ اللہ نے حسین کے بیٹے کو ایسی کامل شبیہ اعظم بنایا، ایسی کامل شبیہ اعظم۔ اللہ اکبر۔ مجھے میر انیس علیہ رحمہ کے دو مصرے یاد آ گئے۔ کیا کہنے سرکار انیس علیہ رحمہ کے، خدا ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سرکار انیس فرماتے ہیں آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب ہیں، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب ہیں، ایک مہر نبوت نہیں ہے اور تو سب ہے۔ کہ صرف علی اکبر کو ایک مہر نبوت نہیں لگی، لا نبی آبادی کی تفسیر ہو گئی کہ ایک علی اکبر کے پاس، یاد رکھیے گا، علی اکبر کے پاس ایک مہر نبوت نہیں، یعنی وہ صرف نبی نہیں ہے، بقایا خلق میں، حسن میں، اخلاق میں، عادات میں، زبان میں، لہجے میں، چہرے میں، چال میں، ڈھال میں، زلفوں کے بال میں، جو بالکل ہو محمد مصطفیٰ جیسا ہے، اس کو حسین کا علی اکبر کہتے ہیں، اسے حسین کا علی اکبر کہتے ہیں۔ جیو قبلہ جیو، ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا تمام محبان اہل بیت، غلامان حضرت علی الاکبر جتنے اس جشن کو سماعت فرما رہے ہیں، آج کس خوشی کے دن کا صدقہ یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں کو اپنے دلوں میں رکھیے گا۔ آج قبولیت کا وقت ہے۔ غریب کے گھر بھی بیٹا پیدا ہونا تو وہ دروازے پہ آنے والے بھکاری کو واپس نہیں بھیجتا۔ آج غریب کے گھر میں نہیں اکبر آیا، آج کریم کے گھر میں علی اکبر تشریف لائے، جن کے دروازے سے ملائکہ خیرات لے کے جاتے ہیں، اس شہزادہ علی اکبر کی آمد ہے آج۔ اور یاد رکھیں جتنے محبان اہل بیت اس وقت جشن کو سماعت فرما رہے ہیں کہ صرف شبیہ پیغمبر نہیں بلکہ شبیہ اعظم ہے جناب حضرت علی اکبر، ورنہ 12 امام خود شبیہ مصطفیٰ کی، اور آج تک ہر صاحب عقل کی عقل عاجز۔ میں سید یہ جو جملہ پڑھنے لگا ہوں نا، اگر میرے بس میں ہو تو میں یہ جملہ کلمہ نور سے رخسار حور پہ لکھوں۔ بسم اللہ۔
کائنات میں اس جملے کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا. ہر صاحب عقل کی عقل عاجز ہے. انسانی عقل سوچ 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 کے آج تک حیران ہے کہ 1.25 تقریباً نبیوں کے ہوتے ہوئے وہ اللہ اپنے آپ کو علی کے چہرے سے کیوں دکھانا چاہتا. آج تک عقلیں دنگ ہیں, آج تک عقلیں عاجز ہیں کہ 1.25 نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ اللہ علی کے چہرے سے کیوں دکھتا ہے. اور اگلا جملہ جو رخسار حور پہ کلمہ نور سے لکھنے کے قابل ہے وہ میں پیش کرنے لگا ہوں کہ آج تک انسانی عقل آج تک حیران ہے کہ جیسے اللہ 1.25 تقریباً نبیوں کے ہوتے ہوئے علی کے چہرے میں دکھتا ہے ویسے ہی 12 اماموں کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ علی اکبر کے چہرے سے کیوں دکھتے ہیں. نعرہ حیدری علی 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 مولا, کیا بات ہے قبلہ. یہ راز آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا ماشاءاللہ کہ 12 اماموں کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ علی اکبر کے چہرے سے کیوں دکھے. یہ راز تب آشکار ہوگا جب قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا. تب یہ پتا چلے گا کہ امام 12 تھے, معروف معصوم 14 تھے, غیر معروف معصوم لاتعداد تھے. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے, یہ عقیدے کا جملہ ہے. معروف معصوم 14 ہیں, غیر معروف معصوم یاد رکھیے گا لاتعداد ہیں, لیکن لاتعداد غیر معروف معصوموں کے ہوتے ہوئے بھی اور 12 اماموں معصوم 12 اماموں کے اللہ کی حجتیں جو 12 ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی مصطفیٰ جس کے چہرے سے نظر آئے اسے علی اکبر کہتے ہیں. جی قبلہ جی ماشاءاللہ بہت خوب. آج کا مکثر ملا لعنتیں سمیٹتا پھرتا ہے اور کہتا پھرتا ہے کہ حضرت علی اکبر معصوم نہیں, نعوذ باللہ, لعنت بے شمار. کبھی کوئی مکثر اٹھتا ہے تو وہ جناب حضرت ابو الفضل عباس علمدار کربلا کی عصمت کا منکر ہوتا ہے, اور کبھی کوئی مکثر اٹھتا ہے تو وہ شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت و طہارت کا انکار کر دیتا. لعنت بے شمار. منکر کائنات میں سید بہت ہیں, لیکن لعنت ظاہراً لعنت اس کے حصے میں آتی ہے جو اپنی مکثریت کا اظہار کر دے, یعنی جو یہ بکواس کر دے کہ حضرت عباس سید نہیں ہے یا حضرت عباس جو ہے وہ نعوذ باللہ معصوم نہیں ہے اور حضرت شہزادہ علی اکبر معصوم نہیں ہے. آج کا مکثر ملا سرکار علی اکبر کی عصمت کا منکر ہے اور بندے سوچتے ہیں علی اکبر معصوم کیسے ہیں, علی اکبر کو معصوم کیسے مانے. آج کا ملا کہتا ہے علی اکبر کو معصوم کیسے مانے, اور تم علی اکبر کو یہ سوچ رہے ہو کہ معصوم کیسے مانے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں علی اکبر کو معصوم نہ مانوں تو ہم شکل محمد کیسے مانوں. سبحان اللہ قبلہ ماشاءاللہ. کیونکہ ہم شکل محمد ہونے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. کیا بات ہے قبلہ ماشاءاللہ. جیو جیو. تم کہتے ہو عباس کو معصوم کیسے مانے, او بھائی عباس کو تم کہتے ہو معصوم کیسے مانے. میں کہتا ہوں اگر عباس کو معصوم نہیں مانو گے تو عباس کو ہم شکل علی اور مرتضیٰ کیسے مانو گے. بر مکثر لعنت بے شمار ضرب بے شمار. یاد رکھیے گا حسین ابن علی کا بیٹا علی الاکبر, اگر سرکار علی اکبر معصوم نہیں ہے تو پھر معصوم ہے ہی کوئی نہیں. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار بے شمار ضرب بے شمار. شبیہ اعظم نہ کر اس پر بھی لعنت. سرکار حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سر سے لے کر پاؤں تک, سر سے لے کر پاؤں مکمل شبیہ ہیں. لہجہ محمد مصطفیٰ کا, آنکھیں محمد مصطفیٰ کی, گال محمد مصطفیٰ کے, ماتھا محمد مصطفیٰ کا, رخسار محمد مصطفیٰ کے, بال محمد مصطفیٰ کے, ریش محمد مصطفیٰ کی, چال محمد مصطفیٰ کی, مکمل آل ہے محمد مصطفیٰ کی علی اکبر. مکمل تصویر رسالت مآب ہے شہزادہ
علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام یاد رکھیے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی اکبر بڑے خوبصورت تھے. میں یہاں اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف خوبصورت نہیں تھے. سرکار حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام حسین تھے. ہم خوبصورتی علی اکبر کے قائل نہیں ہیں, ہم حسن علی اکبر کے قائل. خوبصورتی میں اور حسن میں اتنا فرق ہے جتنا زمین میں اور آسمان میں فرق. خوبصورت اسے کہا جاتا ہے جس کی صرف صورت خوب لگے. اور یاد رکھیے گا, علاقہ بدلتا ہے تو خوبصورتی کا معیار بدلتا ہے. کہیں پر اگر کالے رنگ کے لوگ زیادہ ہیں تو وہاں پر سفید رنگ کا ہونا خوبصورتی. کہیں پر اگر اونچی ناک والے لوگ زیادہ ہیں تو وہاں بیٹھی ہوئی ناک خوبصورتی ہے. اور کہیں پر اگر گورے زیادہ ہیں تو وہاں پر کالے رنگ کا ہونا خوبصورتی ہے. کہیں پر آنکھیں بڑی ہونا خوبصورتی ہے اور کہیں پر آنکھیں چھوٹی ہونا خوبصورتی ہے. علاقہ بدلتا ہے تو خوبصورتی کا معیار بدلتا ہے. خوبصورتی وہ ہے جس کا معیار علاقے کے ساتھ تبدیل ہو جائے. حسن کبھی اپنا معیار تبدیل نہیں کرتا. حسن یاد رکھنا, خوبصورتی ہر نگاہ کو خوب نہیں لگتی. یہ فطرت کا اصول ہے کہ صورت ہر کسی کو خوب نہیں لگتی. ہو سکتا ہے جو میری نگاہ کو خوب لگے وہ آپ سننے اور دیکھنے والوں میں سے کسی کو خوب نہ لگے. ہو سکتا ہے جو آپ کو خوب لگے وہ مجھے خوب نہ لگے. یعنی جو خوبصورتی ہے اس کا معیار ہر نگاہ میں جدا ہے. لیکن حسن کائنات کے اندر اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جو ہر نگاہ کو بھاتا ہے. یعنی حسن کا ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے. اور حسن کا تعلق صرف چہرے کی رنگ و رونق سے نہیں ہوتا. حسن کا تعلق صرف چہرے کے خد و خال سے نہیں ہوتا. حسن سراپا ہوتا ہے بدن کا. حضرت یوسف کے ساتھ حضرت علی اکبر کو ملانا یہ جاہلوں کا کام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے, علی اکبر حسین ہے. کیا بات ہے قبلہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک اللہ کا معجزہ تھا. اور یوسف وہ تھے کہ جس پر مصر کے لوگ عاشق تھے, علی اکبر وہ ہے جس پر یوسف عاشق. کیا بات ہے. اللہم صلی اللہ محمد. جی قبلہ جی. جو ہر لحاظ سے حسین نظر آئے. میں پھر کہہ رہا ہوں, خوبصورتی کا اطلاق صرف چہرے پہ ہوتا ہے, حسن کا اطلاق مکمل سراپے پہ ہوتا ہے. ہر لحاظ سے جو حسن نظر آئے اس کو حسین کہتے ہیں, اور حسین کو جو حسین نظر آئے اسے علی اکبر کہتے ہیں. میرے آقا و مولا کا حسن جو ہے وہ صرف اور صرف چہرے سراپا ہے حسن کا. مکمل حسن, چال میں حسن, ڈھال میں حسن, بولنے میں حسن. کئی بندے چہرے کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, زبان کے بڑے کرخت ہوتے ہیں. کئی بندے چہرے کے بڑے کرخت ہوتے ہیں, زبان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ زبان کا کرخت ہونا, چہرے کا خوب ہونا, اس کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ ہے. جو بولے تو محمد مصطفیٰ کی آواز آئے, دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ لگے, چلے تو چال مصطفیٰ لگے, چہرے سے نقاب ہٹائے تو سراپا محمد مصطفیٰ لگے, اسے حسین کا علی اکبر کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم.
اس لیے کتابوں میں درج ہے کہ روم کا ایک عیسائی، روم کا جو عاشق تھا، یہ واقعہ آپ کے ایمان کو جلا بخشے گا اور آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا. کتابوں میں درج ہے، میں پوری ذمہ داری سے میں نے یہ واقعہ نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عاشق تھا روم کے اندر. روم جسے اب اٹلی کہا جاتا ہے، سلطنت روم میں وہ رہتا تھا، جو ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گن گاتا. عاشق عیسیٰ ہونے کی وجہ سے ایک رات حضرت عیسیٰ اس کی خواب میں آیا اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تو میرا عاشق ہے، اس لیے میں تیرے اوپر آج یہ مہربانی کر رہا ہوں کہ تو میرے آقا اور مولا، جن کی وجہ سے مجھے نبوت ملی ہے، یعنی سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کر اور ان کا کلمہ بھی پڑھ. سادہ لفظوں میں کہوں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کلمہ پڑھنے والے کو یہ دعوت دی کہ تو بھی اس کا کلمہ پڑھ جس کا میں عیسیٰ کلمہ پڑھتا ہوں. سبحان اللہ، بے شک، کیا بات. اس بندے نے حالت خواب میں حضرت عیسیٰ سے عرض کی کہ اے عیسیٰ، جس کے آپ عاشق ہیں اور جس کے آپ غلام ہیں، تو میں کیوں نہ اس کا کلمہ پڑھوں اور میں کیوں نہ اس کی غلامی کروں. اتنی بات کہہ کے اس نے عرض کی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ بتائیے وہ ہستی، وہ آقا، وہ مولا، وہ کدھر ہے جن کا کلمہ میں نے پڑھنا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ ہستی تشریف فرما ہے. اس بندے نے حالت خواب میں آپ کے اور میرے آقا و مولا سرکار ختمی المرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت. سنیے گا. اور آگے بڑھا اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام و ایمان قبول کیا. یہ اسے حضرت عیسیٰ کی محبت کی وجہ سے اسے یہ شرف ملا اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا. اور ساتھ اس نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ میں آپ کا امتی تھا تو آپ تو ان کی امتی ہیں، تو آج کے بعد میں تو ان کا غلام اور ان کا امتی ہو گیا. اتنی بات اس نے کی اور اس کی آنکھ کھل گئی. کتاب کہتی ہے جیسے وہ بیدار ہوا اس نے فوری طور پر اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقربا سب کی ڈیوٹی لگا دی کہ پتہ کرو کہ اس خطہ زمین پہ کون سی ہستی ہے جو اس وقت اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر. تو رومیوں نے اسے بتایا کہ خطہ حجاز میں ایک خاندان بنو ہاشم میں محمد نام کی ہستی جنہوں نے اعلان نبوت کیا اور ان کی نبوت کا اعلان وسیع ہوتا جا رہا ہے اور لوگ ان پہ ایمان لا کے دائرہ اسلام میں داخل ہو. تو اس نے کہا مجھے جلد از جلد ان کے قدموں میں پہنچنا چاہیے. وہ روم سے چلا، سنیے گا، روم سے چلا، چلتے چلتے کئی مہینوں کا سفر کر کے وہ عرب پہنچا. عرب میں وہ سیدھا مدینہ المنورہ آیا، مسجد نبوی کے اندر پہنچا اور مسجد نبوی میں پہنچ کے اس نے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ میں سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، میں ان کی رسالت اور ان کے نبوت کی گواہی دیتا ہوں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. بندوں نے ایک دوسرے سے کی طرف حیرانگی سے دیکھا کہ یہ بندہ خدا عجیب بات کر رہا ہے، رسول خدا کو تو اس دنیا سے گئے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا اور یہ آج آ کے یہاں پہ 45 ہجری کے اندر یہ آج یہاں پر آ کر رسول خدا کی ملاقات کے لیے آیا. تو بندوں نے اس سے کہا کہ بندہ خدا، رسول خدا کو تو دنیا سے گئے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے، آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ظاہری آنکھوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے
اور یہ قبر رسول ہے. وہ قبر رسول کو آیا, اس نے گریہ زاری کیا ہے, رویا. اس کا رونا, اس کا گریہ زاری کرنا محبان اہل بیت کی نگاہ میں ایک اچھا عمل ثابت ہوا. انہوں نے اس بندے خدا کو قبر رسول سے اٹھا کے کہا کہ تو محبت مصطفیٰ میں عشق مرتضی, عشق حبیب خدا میں تڑپ رہا ہے, اور اگر تو اس تڑپ میں مزید اضافہ چاہتا ہے اور اس تڑپ کا نتیجہ چاہتا ہے, اس کا اجر چاہتا ہے, تو یہ بالکل ساتھ ہی رسول خدا کی اہل بیت کا گھر ہے. یہاں رسول کا نواسا حسین ابن علی رہتے ہیں. ان کے دروازے پہ جا, ان سے جا کے مل, تجھے محمد مصطفیٰ کی خوشبو حسین سے ملے گی, تجھے محمد مصطفیٰ کی معرفت حسین سے ملے گی. سبحان اللہ. وہ پریشان, ندامت شدہ کہ میں نے خواب کے اندر جس نبی کا کلمہ پڑھا, میں تو ظاہری آنکھوں سے اس محمد مصطفیٰ کی زیارت نہیں کر سکا. ناظرین و سامعین, وہ قبر رسول سے اٹھا اور سیدھا امام حسین کے دروازے پہ گیا. کتابیں کہتی ہیں اس نے دروازے پہ دستک دی, سید الشہداء دروازے پہ تشریف لائے. پوچھا بندہ خدا خیریت سے آئے ہیں؟ کہنے لگا میں نے آپ کے نانا کا کلمہ حضرت عیسیٰ کے کہنے پر حالت خواب میں پڑھا ہے, اور میں جب مدینے آیا ہوں تو پتا چلا انہیں دنیا سے ظاہری طور پر کیے ہوئے تو عرصہ ہو گیا ہے, لیکن دل میں تڑپ تھی کہ میں محمد مصطفیٰ کو دیکھوں, لیکن میں محمد مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکا, آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. اس کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اندر جا کے حضرت شہزادہ علی اکبر کا بازو پکڑا, اور جیسے ہی حسین اپنے بیٹے ہم شکل محمد مصطفیٰ کو لے کر اس نو مسلم عیسائی کے سامنے آئے, تو اس نو مسلم نے آگے بڑھ کر حضرت علی اکبر کو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. حسین ابن علی مسکرا کے کہتے ہیں تو جسے رسول سمجھ کے سلام کر رہا ہے, یہ محمد ضرور ہے پر رسول نہیں ہے, بلکہ یہ رسول کا بیٹا علی اکبر ہے. نعرہ حیدری علی علی علی. جسے تو محمد سمجھ کر سلام کر رہا ہے, یہ محمد ضرور ہے پر یہ رسول نہیں ہے, بلکہ یہ ہم شکل محمد, میرا لخت جگر, جسے میں نے اپنے نانا کے عشق میں اللہ سے مانگا ہے. کیونکہ دعائے حسین کا نام ہے علی اکبر, دعائے حضرت امام حسین پائے تکمیل میں پہنچے تو پھر علی اکبر کی صورت میں خدا محمد کو نازل فرما دے. یاد رکھیے گا عزاداران محمد و آل محمد, محبان محمد و آل محمد, حسین ابن علی کی اس لال کی گفتگو کا ایک بند میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت مرزا دبیر علیہ رحمہ, خدا ان کی قبر کو مزید منور فرمائے, انہوں نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. حضرت مرزا دبیر علیہ رحمہ نے کربلا معلّہ کا یہ نقشہ کھینچا کہ جب شہزادہ علی الاکبر علیہ السلام 10 محرم کو جب خدا لعنت کرے فوج یزید پہ اس کے سامنے گئے, تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ماتھے پہ پسینہ آیا. تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے ماتھے سے جب پسینہ ہٹایا تو اس منظر کو جناب مرزا دبیر علیہ رحمہ نے اپنے قلم میں بند کیا, اور یہ بند میں آپ کو سنا کے اسی پہ جشن کا اختتام کرتے ہیں. حضرت مرزا دبیر فرماتے ہیں میدان کربلا میں جب چہرہ علی پہ پسینہ آیا, علی اکبر پہ پسینہ آیا, تو فرماتے ہیں ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے. ماتھے کا عرق, پسینہ نہیں فرمایا, عرق فرمایا, کیونکہ پسینے میں اور عرق میں فرق. آل محمد کو آنے والا جو چہرے پہ پسینہ جسے کہا جاتا ہے وہ پسینہ نہیں ہے, وہ مرزا دبیر کی نگاہ میں عرق ہے. فرماتے ہیں ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے, سورج نے کیے دور. کہتے ہیں ماتھے کا عرق ایسے ہی علی اکبر نے اپنے چہرے سے ہٹایا, سورج نے کیے دور مہر نو سے ستارے, کہ جیسے سورج چاند کے ارد گرد جو ستارے ہیں ان کو دور کرتا ہے,
سورج نے کیے دور مہر نو سے ستارے، اور جناب علی اکبر کے بارے میں مرزا دبیر نے قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، بے شک حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے، غافلو آگاہ ہو رتبے سے ہمارے، کہ اے غافل لوگو تم ہمارے رتبے سے آگاہ ہو، تمہیں پتا ہے تم نے کس کو گھیرا ہے کربلا کے میدان میں؟ مرزا دبیر فرماتے ہیں اس وقت سرکار حضرت علی اکبر نے کیا خوب فرمایا، غافلو آگاہ ہو رتبے سے ہمارے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ سرکار علی اکبر فرماتے ہیں اللہ کے بندے ہیں مگر اللہ نہیں ہے، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہے، کیا بات کہ ہم اگر اللہ نہیں ہے تو ہم تم جیسے بھی نہیں ہیں، بے شک اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہے، کہ جیسے دنیا میں اور بندے ہوتے ہیں ویسے ہم بندے نہیں ہیں۔ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں ہوں علی اکبر، اور علی اکبر کائنات کی جتنی بھی عرب کی لغات ہیں، کائنات کی جتنی بھی زبانیں ہیں، بالخصوص عرب کے اندر دو لفظ ہیں بڑائی کے لیے، ایک ہے علی اور ایک ہے اکبر، ایک ہے علی یاد رکھیے گا اور ایک ہے اکبر۔ لغت عرب نے بلندی کے لیے یا لفظ علی دیا یا لفظ اکبر دیا۔ علی کے معنی ہے بلندی کی انتہا اور اکبر کے معنی ہے بلندی سے بڑا۔ کیا شان پڑھوں میں حسین کے علی اکبر کی، کائنات قربان کروں حسین کے علی اکبر کی نالین کے اوپر، کہ علی بھی بلندی کی انتہا کو کہتے ہیں، اکبر بھی بلندی کی انتہا کو کہتے ہیں، لیکن کائنات میں اگر کوئی علی ہے تو وہ اکبر نہیں ہے، اور اگر کوئی اکبر ہے تو وہ علی نہیں ہے، اور یہ دونوں بلندیوں کے علی اور اکبر جہاں اکٹھے ہو گئے اسے حسین کا علی اکبر کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی کبریائی کو حسین کے بیٹے کا نام کر دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ کبریائی یا اس علی کو بھاتی ہے یا حسین کے اس علی کو بھاتی ہے۔ کائنات میں اکبر یا اللہ ہے یا حسین کا علی ہے۔ خدا علم یزل کی جلیلۃ القدر بارگاہ میں دعا ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی پاک آمد کا صدقہ، حسین کے اس بیٹے کی آمد کا صدقہ جس کی ظاہری عمر سیدہ زہرا پاک جی تھی، جس کا حسن محمد مصطفیٰ جیسا، جس کی سخاوت حسن مجتبیٰ جیسی، اور جس کا خون حسین سید الشہداء کا، اور جس کی جرأت و بہادری حضرت عباس علمدار جیسی، اور جس کی تربیت جناب ثانیہ زہرا کی، اس حسین کے لال کی آمد جو ایک وقت میں علی بھی ہے اور ایک وقت میں اکبر بھی ہے، اور جسے کبریائی آتی بھی ہے، اور جس کے در سے کبریائی کی خیرات کائنات میں عزت کی خیرات سب کو ملتی ہے۔ خدا لم یزل اس علی اکبر کا صدقہ ہر بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ کی میری تمام سننے اور دیکھنے والوں کی توفیقات خیر میں مولا اضافہ فرمائے، اور شہزادہ علی اکبر کا صدقہ مالک اس خاندان کے، بالخصوص خاندان اہل بیت کے وارث، کائنات کے وارث، قرآن کے وارث، نماز کے وارث، روزے کے وارث، مجلس و عزا کے بنا کے وارث، بالخصوص ولایت علی اور عزائے حسین کے وارث سرکار قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مولا اذن ظہور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا علی